للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آج مجھ سے ایک ایسا سوال کیا گیا ہے کہ آپ جو کہتے ہیں کہ قرآن کریم سے ہر چیز کا علاج ملتا ہے، تو بتائیں کہ کیا قرآن میں بال لمبے کرنے اور نہ جھڑنے کا بھی علاج ہے؟ لیکن یاد رکھیے گا، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا لِتِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہم نے ہر چیز کا علم اس قرآن میں رکھا ہے، ہر چیز کو کھول کھول کر ہم نے قرآن میں بیان کیا ہے، تو اس کا بھی علاج قرآن کریم میں ہے۔ لیکن ایک بات میں کرتا چلوں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، صحیح بخاری شریف میں یہ حدیث ہے، امام بخاری نے اس کو روایت کیا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اس کے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کی مشابہت کرنے والے مرد اور مردوں کی مشابہت کرنے والی عورتیں، ان کو اللہ رب العزت نے اپنی رحمت سے دور رکھا ہے اور حضور نے ان پر اپنی لعنت فرمائی ہے۔ حضور نے بھی لعنت فرمائی اور لعنت کرنے والے آج بھی لعنت کرتے ہیں ان کے اوپر۔ تو دوستو، مرد عورتوں کی مشابہت کرنے لگے ہیں اس دور میں۔ یہ کیوں عجیب دور ہم دیکھ رہے ہیں کہ مرد عورتوں کی مشابہت کرنے لگے ہیں ہر کام میں۔ عورتوں کے بال بڑے ہیں، عورتوں کو بال بڑے رکھنے کا حکم ہے اور ان کے لیے زینت ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ عورت کی زینت سر کے بال ہیں اور مرد کی زینت منہ کی داڑھی ہے۔ اور لڑکوں نے کیا کیا ہے، عورتوں والے بال رکھا کر وہ کمر کے نیچے تک لے گئے ہیں۔ یہ ایک فیشن بن چکا ہے، حالانکہ مرد کے لیے حکم ہے اگر بال رکھانے ہیں کانوں تک رکھیں، اگر بہت زیادہ رکھانے ہیں تو کانوں اور کندھے کے درمیان میں رکھیں، تیسری اجازت ہے کہ کندھوں تک، بس اس سے لمبے کرنے کی مردوں کو اجازت نہیں ہے، اور یہ بھی بطور زلف اور ہر چیز سیٹ سے برابر ہوں، کھوتا کٹنگ نہ ہو۔ جس طرح کہ آج کل کٹنگ کی جاتی ہے، یہاں پہ بال کٹائے گئے اور یہاں سے بال کٹے گئے، اور پھر جناب علی وہ اوپر سے بال کٹوا کر پھر اوپر والے بال نہیں چلے گئے۔ اور کبھی کبھار تو ایسا ہوتا ہے، میں نے دیکھے یہاں سے بال کٹوا لی، ادھر سے ادھر کے بال اوپر والی چوٹی رکھ لی، میں پتہ حیران یار یہ کیا اپنے آپ کو خوبصورت کہتے ہوں گے۔ حالانکہ شریعت میں یہ ہے کہ مرد اگر بال کٹوائے نا تو سر کے برابر بال کٹوائے، رکھوانے تو برابر رکھوائے، کٹانے تو سر برابر کٹوائے، بس۔ تو مولا کریم کے پاک محبوب نے فرمایا کہ ایسے مردوں پر لعنت ہے رب کی اور میری کہ جو عورتوں کی مشابہت کرتے ہیں، اور وہ عورتیں جو مردوں کی مشابہت کرتے ہیں۔ عورتوں کو بھی ایسا ہے کہ کئی عورتیں آگے والے بال کٹوا لیتی ہیں، اتنے تھوڑا تھوڑا رکھوا کر پھر الٹی مانگ نکالتی ہیں، حالانکہ شریعت میں سیدھی مانگ نکالنا سنت ہے۔ الٹی مانگ نکالنا تو انگریزوں کا طریقہ کار ہے، یہودیوں کا طریقہ کار ہے۔ اس طریقے کی طرف مت بڑھیں۔ میں اپنے بہنوں سے اور بیٹوں سے اور بھائیوں سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ شریعت کے مطابق اپنے بالوں کو بنانے کی کوشش کریں، اور کوشش فرمایا کریں کہ ہمارا ہر کام ہی سنت کے مطابق ہونا چاہیے، ہر کام ہی سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ ایک آج کے بالوں کو لمبا کرنے کے لیے ایک تو میں نسخہ بتاتا ہوں، اور اس کے بعد جو جناب علی وظیفہ بتاتا ہوں، یہ بھی کمال ہے۔
نسخہ بھی کمال ہے، وظیفہ بھی کمال ہے. اگر وہ نسخہ بنا کر اس کے اوپر وظیفہ کر لے تو کیا ہی بات ہے، دونوں چیزوں پر عمل ہو جائے گا. اگر وہ نسخہ بنا کر اوپر سے وظیفہ کیا جائے تو کیا ہی بات ہے. لیکن یاد رکھیے گا انشاءاللہ العزیز یہ 21 دن کا عمل ہے، اور 21 دنوں کے بعد آپ بالوں کو بڑھتا ہوا اور گرنے سے رک جائیں گے، بالوں کو بڑھتا ہوا آپ دیکھیں گے اور چمک بھی ہوگی بالوں میں. یہ میرا شعبہ نہیں ہے کہ میں اس چیز کے بارے میں بتاؤں، لیکن صرف ایک سوال کا جواب دینے کے لیے میں بنا رہا ہوں تاکہ چلو جو اس چیز کا شوق رکھتے ہیں ان کو بھی فائدہ ہو جائے گا. ورنہ میرا شعبہ نہیں، میں اس چیز کے بارے میں بولتا نہیں ہوں. ورنہ کئی لوگ سوالات کھڑے کر دیں گے، یار مفتی صاحب ہو گیا بولتے ہیں بالوں کے بارے میں بتا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. میں صرف کیوں، ہمارا حق ہے کہ ہر سوال کا جواب دیں. تو ہم صرف اور صرف یہ ہم سے سوال کیا گیا، اور اس سوال کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے ایک دوست تھا کہ انہوں نے پوچھا کہ یار بتائیں کہ ہمارے گھر والے ہم سوال کرتے ہیں کیا اس کا بھی ہے علاج قرآن کریم میں کہ بال ہمارے بڑھتے نہیں ہیں، گرتے ہیں زیادہ، کیا بیماری ہے، وجہ کیا ہو سکتی ہے. تو ایک بات یاد رکھیں، بال تب بالوں کے گرتے ہیں کہ جب سر کے اندر خشکی ہو. جیسے ہی سر کے اندر خشکی ہوتی ہے اور پھر بال کمزور ہوتے ہیں، جیسے بال کمزور ہوں پھر گرنا اور ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں. اور کوئی اس کا مسئلہ نہیں ہے. کئی لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ یار چلے جاتے ہیں تویز لینے کے لیے، جی دم کر کے دے دے، جو تویز کوئی دے دے بال گرتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. اللہ والے ہو، کم از کم اپنے سر کی خشکی دور کریں. ہر کام کے لیے بابو کے پاس بھی مت بھیجا نسخہ کریں، بھاگ جاتے ہیں. تو سنیں، ایک نسخہ بتاتا ہوں اور ایک وظیفہ بتاتا ہوں، اور الحمدللہ نسخہ بھی مجرب ہے اور پھر وظیفہ تو مجرب المجرب ہے کیونکہ قرآن سے ثابت ہے. اس لیے اس میں تو کوئی شک شبہ ہو ہی نہیں سکتا. مسلمان آدمی قرآن کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے جب یہ کرتا ہے تو انشاءاللہ اس کو کامیابی ہوتی ہے، اور اللہ کا قرآن الحمدللہ مومنوں کی کامیابی ہے. نسخہ یہ ہے، اس جو میں نے نصیحت کی ہے اس پر بھی عمل کریں کہ مرد عورتوں کی مشابہت کرنا چھوڑ دیں اور عورتیں مردوں کی مشابہت کرنا چھوڑ دیں. ہر جس کو بھی رب تعالیٰ نے پیدا فرمایا وہ اپنی جگہ پر خوبصورت رکھتا ہے. سب سے پہلے نسخہ، اگر نسخہ کر کے اس کے اوپر آپ ورد کریں تو کیا ہی بات ہے. نسخہ یہ ہے، آپ نے زیتون کا تیل لینا ہے، پاؤ تیل زیتون کا ہو، اور پاؤ تیل جو ہے وہ جناب علی بادام روغن ہو. کوشش کریں کہ اصلی نکلوا لیں. میں خود بھی اصلی استعمال کرتا تھا، اب کافی دن ہو گئے میں نے استعمال نہیں کیا کسی مجبوری کے تحت. اصلی نکلوا کر استعمال کریں. اور تیسرا تیل جو ہے نا وہ کدو شریف کا تیل ہے. یہ چوتھا گری کا تیل لیں، یہ، اور پھر سرسوں کا تیل. یہ جو تیل ہے نا ان تیلوں کو مکس کریں، پاؤ ہونے چاہیے سارے، مکس کریں اور مکس کر کے صرف اور صرف رات کے وقت رگڑنا، لگانا ہے. تیل لگانا بھی بالوں کی جڑوں میں ہے. ایسے تیل کے اندر انگلیاں ڈال کر بالوں کی جڑوں میں ان کو لگائیں اور خوب ملیں، اس کے اوپر مالش کر لیں، پھر سو جائیں، صبح اٹھ کر نہا لیں. یہ نسخہ ہے. اور جو اس نسخے کے اوپر وظیفہ کرے تو پھر کیا ہی بات ہے، سنت مصطفیٰ پر بھی عمل ہو جائے گا اور رب کے حکم پر بھی عمل ہو جائے گا کہ رب کا قرآن اس کو بھی پڑھا جائے گا اور سنت مصطفیٰ اس پر بھی عمل ہو جائے گا. وہ یہ ہے کہ سورۃ حامیم سجدہ آیت نمبر 44 اس کو 21 دن تک پڑھنا ہے، 121 مرتبہ. یعنی کہ ایک دن یہ نسخہ بنا لینا ہے، اور پھر اس نسخے کے اوپر آپ نے سورۃ حامیم سجدہ آیت نمبر 44 پہلے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، پھر اس آیت کو جناب علی 121 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر 11 مرتبہ درود پاک. آیت کون سی ہے؟ قل ھو للذین آمنوا ھدی و شفاء، یہاں تک پڑھنی ہے. اور پڑھ کر
اس تیل کے اوپر دم کریں. جیسے ہی دم کریں وہ اس دن سے شروع کر دیں, اور روزانہ کوشش کیا کریں کہ روزانہ دم ہوتا رہے, اور اس کو بلا ناغہ 21 دن تک کریں. انشاءاللہ العزیز آپ بالوں کو اس طرح بڑھتا دیکھیں گے جیسے کوئی جادو ہو چکا ہے, ایسے بڑھیں گے. قرآن کریم کی اس آیت کو پڑھ کر 121 مرتبہ تیل پر دم کریں اور اس نسخے کو استعمال کریں. انشاءاللہ العزیز نسخہ مجرب شدہ ہے, اور یہ وظیفہ بھی مجرب ہے. الحمدللہ ایک مرتبہ کرو اور پھر آپ یاد رکھیں گے کہ واقعی کرنا چاہیے. مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے.